اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک انگریز ہمیشہ اپنی زندگی میں کشمکش میں رہتا، بے سکونی میں رہتا، بے چین رہتا، ہمیشہ یہ سوچتا رہتا، یہ خیال کرتا رہتا کہ ایک ایسا تخت جو بہت بڑا ہے، جسے تخت بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پلک جھپکتے ہی کس طرح آ گیا۔ وہ بڑا سوچتا ہے کہ اگر ہم اسے روڈ کے ذریعے لے کر آئیں، سڑک کے ذریعے لے کر آئیں تو اتنا ٹائم لگے گا، ہوائی جہاز کے ذریعے لائیں تو اتنا ٹائم لگے گا، پیدل لائیں تو اتنا ٹائم لگے گا، کشتی کے ذریعے لائے یعنی بحری جہاز کے ذریعے لائے تو اتنا ٹائم لگے گا۔ موجودہ دور کی جو سب سے برق رفتار یعنی تیز رفتار چیز ہے اس پہ لے کر آئیں تو اتنا ٹائم لگے گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پلک جھپکتے ہی اتنا بڑا تخت ایک پلک جھپکتے ہی آپ کے دربار میں پیش ہو جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ اسی کشمکش میں رہتا، وہاں کے لوگوں سے پوچھتا، وہاں کے علماء دین سے، علماء کرام سے پوچھتا، لیکن اسے تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان جاؤ، وہاں بڑے علماء کرام ہیں، وہاں علماء دین ہیں، دین حق کے رہبر ہیں، لوگ ہیں، وہاں پہ جاؤ، ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں اس کا جواب ملے۔ وہ انگریز پاکستان آتا ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ شخص اسے لوگوں کے پاس، علماء دین کے پاس لے کے جاتا ہے، لیکن اسے تسلی بخش جواب پھر بھی نہیں ملتا، وہ پھر بھی کشمکش میں رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ کرے تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں، اور اللہ کا نبی ایسی کوئی چیز کرے تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ وہ قائل نہیں ہوتا، کشمکش میں رہتا ہے کہ آخر یہ تخت ایک پلک جھپکتے ہی کیسے آیا۔ اسی کشمکش میں وہ لاہور گھومنے نکلتا ہے، کہیں مینار پاکستان دیکھتا ہے، بادشاہی مسجد دیکھتا ہے، اور چیزیں دیکھتا ہے، بس چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی تقدیر بدلتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس سے گزرتا ہے، کہتا ہے روکو، یہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، یہاں تمہیں نہیں ملے گا کچھ، آگے چلتے ہیں۔ بولتے نہیں، یہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے جو کہیں نہیں سونگھی، جو کہیں نہیں ملی، ایسی خوشبو آتی ہے۔ اس کے ساتھ والا بندہ کہتا ہے چلو تمہیں اندر لے چلتے ہیں۔ بس اندر جانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کا کرم اس پہ ہوتا ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی ہوتی ہے اور پیالے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ بزرگ اسے چائے پیش کرتے ہیں، بس وہ پیالہ لیتا ہے چائے کا، اسے دیکھتا ہے، وہیں پیالہ چھوڑتا ہے، پیالہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، پوچھا بھائی کیا ماجرا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا جب میں اندر آیا تو ایک بزرگ یہاں تھے، وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کون سے بزرگ؟ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کیتلی تھی اور چائے کی پیالی تھی، انہوں نے مجھے چائے کی پیالی پکڑائی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنما۔ انہوں نے جو مجھے چائے کی پیالی پکڑائی، یہ وہی پیالی ہے جو میں یہاں سے کئی میل، کئی کلومیٹر دور بیٹھ کے اس میں چائے پیتا تھا۔ انہوں نے کہا جس طرح یہ پیالی یہاں آئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح پیالی یہاں آئی اسی طرح تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا۔ بس یہ ہونا تھا کہ اس کا دل بدل گیا، اس کی قسمت کھل گئی۔ نا قصارہ پیر کامل کا ملارہ رہنما، اس کی قسمت کھل گئی۔ کہنے لگا بس اب یہیں رہنا ہے، یہیں درگزر کرنی ہے، اور وہ وہیں رہا، اس کا انتقال بھی وہاں ہوا۔ آپ کا جانا لاہور ہو تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ بھی جانا ہو تو وہاں کے متولی، وہاں کے خدمت گزار، وہاں کے خدمت کرنے والے ہیں، ان سے آپ کہیں گے کہ جو شخص یہاں آیا تھا، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا،
ہمیں اس کی قبر دیکھنی ہے، قبر مبارک دیکھنی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ان کی قبر مبارک پہ ان کا نام بھی لکھا ہے، بعد میں جو ان کا نام رکھا گیا وہ فاروق احمد رکھا گیا، ان کی قبر مبارک پہ ان کا نام فاروق احمد رکھا ہے۔ بس کیا کہنا ہے۔